بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے جو ہمارے بہت سے علم دوست نادان دوستوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ کس ملک کے لحاظ سے رکھا جائے، ہندوستان کے باشندے ہندوستان کے حساب سے روزہ رکھیں یا سعودیہ میں جو 9 ذی الحجہ ہوگا اس کے حساب سے روزہ رکھیں۔ اور یہ مسئلہ شروع کرنے سے پہلے یہ بات واضح رہے کہ قمری لحاظ سے 9 ذی الحجہ کا روزہ جو کس ملک کے لحاظ سے رکھنا ہے، یہ اختلاف صرف یہ 40-50 سال کے درمیان میں اٹھایا گیا ہے۔ اگر آپ یہ نصف صدی یعنی 50 سال پہلے سے اگر دیکھیں گے تو پورے ملک میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اس مسئلے میں اختلاف کرتا ہو۔ سب لوگ اپنے ملک کے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض لوگ جو حدیث پر عمل کرنے کا غلط دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور پھر صحیح بات یا اپنے مسلک کی حد تک محدود رکھنے کے بجائے مسالک کا امتیاز ختم کر دے کر اور بلا جھجک بغیر کسی استناد کے بغیر کسی حیثیت کے سیدھے حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے کنفیوز ہو جائیں کہ حدیث میں اس طرح آیا ہے، جبکہ ان حدیثوں کی روشنی میں مسالک مرتب ہو چکے ہیں۔ پھر بھی اپنے مسلک کو یہ کہنے کے بجائے کہ ہمارے مسلک میں اس طرح ہے مطلقاً کہہ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس مسئلے میں ہمیں یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ روزہ رکھنے کا جو تعلق ہے چاند سے ہے۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھا جاتا ہے اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑا جاتا ہے۔ اور چاند دیکھنے میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہندوستان کے لوگ اپنے ملک میں چاند دیکھیں گے تو وہ روزہ رکھیں گے، پڑوس ملک والے یعنی پاکستان کے لوگ اگر روزہ دیکھیں گے وہ اپنے ملک کے حساب سے رکھیں گے، اور بنگلہ دیش کے لوگ اگر چاند دیکھیں گے وہ اپنے ملک کے حساب سے روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ ہم رمضان کے موقع پر دیکھتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں روزہ رکھا جاتا ہے اور ہندوستان میں رکھا نہیں جاتا، چونکہ یہاں نظر نہیں آیا وہاں نظر آ گیا ہے۔ اور سعودیہ میں ہم ہندوستان سے پہلے ایک دن روزہ شروع ہو جاتا ہے اور ایک دن پہلے عید کر لی جاتی ہے۔ تو چاند دیکھنے میں ہم رمضان کو بنیادی دلیل بنا سکتے ہیں کہ رمضان میں مختلف ممالک میں اس بات کا لحاظ ہوتا ہے کہ کبھی کسی ملک میں چاند پہلے نظر آ گیا، وہاں کے لوگ پہلے روزہ شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری جگہ پر چاند دیر سے نظر آیا، وہاں پر دیر سے روزہ شروع ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ملک والے دوسرے ملک والوں کے چاند دیکھنے پر اعتماد کر کے اپنے ملک میں خواہ چاند نہ بھی دیکھے ہوں اس ملک کو فالو کرنا شروع کر دیے ہوں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ سب علماء یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ابھی چاند نظر نہیں آیا۔ تو جب رمضان المبارک میں یہ بات ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے ذی الحجہ کے مہینے میں کیوں اس طرح کا خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے میں ہم سعودیہ کے چاند کو فالو کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث پاک میں فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1909، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غمی علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ اب آپ غور کریں یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ حکم پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ پوری امت مسلمہ چاند دیکھ کر روزہ رکھے، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑے۔ تو پوری امت مسلمہ جو ملکوں میں بٹی ہوئی ہے اپنے ملک کا چاند دیکھ کر روزہ رکھے گی، اپنے ملک کا چاند دیکھ کے روزہ چھوڑے گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ چاند 200 ہیں، چاند ایک ہی ہے، لیکن اس ملک میں نظر آنے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو اب وہ رمضان کو اپنے ملک کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے اور چھوڑتے ہیں تو کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے کہا جائے گا کہ رمضان کا تو ٹھیک ہے لیکن ذی الحجہ کے مہینے میں ہم سعودیہ کے چاند کو فالو کریں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ ہم عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں اور شب قدر میں، شب برات میں کون سے ملک کے لحاظ سے عید مناتے ہیں؟ عید الفطر ہندوستان کے لحاظ سے، جبکہ سعودی عربیہ میں ایک دن پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ ہندوستان کے لحاظ سے، جبکہ سعودیہ میں ایک دن پہلے ہو جاتی ہے۔ شب قدر ہندوستان کے لحاظ سے، جبکہ سعودیہ میں ایک دن پہلے ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑی بڑی عیدیں بھی ہمارے لیے دلیل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے حساب سے عید مناتے ہیں، شب قدر کرتے ہیں۔ ویسے ہی 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی اپنے ملک کے حساب سے رکھا جائے گا، نہ کہ سعودیہ کو فالو کیا جائے گا۔ چوتھی دلیل یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1087 کہ ملک شام کے لوگوں نے چاند دیکھا، روزہ رکھا،
اور مدینہ منورہ کے لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا، روزہ نہیں رکھا، انہوں نے اگلے دن روزہ رکھا چونکہ اگلے دن انہیں چاند نظر آیا۔ تو جب کسی نے کہا کہ ملک شام میں چاند نظر آ گیا ہے اور آپ لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہم ملک شام کے چاند کے تابع نہیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں چاند دیکھ کر روزہ رکھنے، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو وہاں پر نہ ملک شام والوں نے مدینہ والوں سے تقاضا کیا کہ آپ ہمارے حساب سے چلو چونکہ ہم چاند دیکھ چکے ہیں، اور نہ مدینے والوں نے ملک شام والوں کو فالو کیا کہ ہم چاند نظر نہ بھی دیکھیں، آپ کی وجہ سے ہم فالو کر لیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف مطالع کہ ایک ملک والوں کو چاند نظر آیا وہ روزہ رکھیں، دوسرے ملک والوں کو چاند نظر نہیں آیا وہ روزہ نہ رکھیں، یہ عملاً بھی ثابت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سعودیہ والوں کو چاند پہلے نظر آ گیا تو ان کی 1-2 تاریخ ذی الحجہ کی جو چلتی ہے وہ ایک دن پہلے ہوتی ہے، اور ہماری جو تاریخ چلتی ہے وہ ایک دن بعد کی ہوتی ہے۔ اور 5ویں دلیل یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں سحری اور افطاری کرنے کے سلسلے میں ہم کون سے ملک کو فالو کرتے ہیں، یعنی اپنے ملک کے حساب سے ہم سحری افطاری کرتے ہیں یا سعودیہ کے وقت کے حساب سے سحری اور افطاری کرتے ہیں۔ بالفرض اگر 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم سعودیہ کے تاریخ کے حساب سے رکھیں گے تو 9 ذی الحجہ کی سحری اور افطاری کس ملک کے وقت کے حساب سے کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے اگر ہم سعودیہ کے تاریخ دیکھیں گے 9 ذی الحجہ کی اور روزے کا وقت دیکھیں گے ہندوستان کا تو یہ خود عجیب بات ہے، دن وہاں کا دیکھ رہے ہیں اور افطاری اور سحری کے لیے وقت یہاں کا دیکھ رہے ہیں، یہ غیر معقول حرکت ہو جائے گی۔ اگر سعودیہ کی تاریخ فالو کرنا ہے تو پھر لا محالہ جب وہاں پر سحری کا وقت ہوگا یہاں پر بھی شروع ہونا چاہیے روزہ، جب وہاں پر افطار کا وقت ہوگا یہاں پر بھی ہونا چاہیے، جبکہ ایسا روزہ ہو نہیں سکتا چونکہ سعودیہ میں اگر افطار کا وقت ہوگا تو ہمارے پاس 4 بجے ہوں گے، تو 4 بجے کون سا افطار ہوگا؟ اور یہ بھی ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں دن میں ہم تاریخ میں سعودیہ کو فالو کریں گے اور سحری افطار میں ہم ہندوستان کو فالو کریں گے، تو ہم یہ کہتے ہیں سعودیہ اور ہندوستان کسی کو فالو کیے بغیر حدیث کو فالو کیا جائے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ 1 ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا تو وہاں سے روزے شروع ہوئے، 9 روزوں کی مستقل فضیلت ہے، تو اب اس ترتیب سے چلتے آئیں گے تو پھر 9 ذی الحجہ کا روزہ خود بخود آپ کو مل جائے گا۔ اور پھر یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل کی روشنی میں امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے اب اگر ہم غور کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ مکہ مکرمہ کا روزہ لوگ کب رکھ رہے ہیں ان کو معلوم نہیں تھا تو اپنے ملک کے حساب سے رکھ رہے تھے۔ اب چونکہ ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے اس واسطے اپنے ملک کے حساب سے چلنے کے بجائے سعودیہ کو فالو کیا جائے، یعنی پہلے زمانے میں لوگوں کو ایک ملک کے احوال کا علم نہیں ہوتا تھا دوسرے ملک والوں کو، تو اس واسطے ہر ملک والے اپنے ملک کے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اب ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے اس واسطے سعودیہ کے حالات ہمیں اچھی طرح لائیو معلوم ہوتے ہیں تو وہاں کے حساب سے فالو کیا جائے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اسلام ٹیکنالوجی آنے نہ آنے کی وجہ سے بدل جاتا ہے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے اسلام کے احکامات بدل جاتے ہیں؟ عجیب بات ہے، پہلے زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی تو بھی لوگ اپنے ملک کے حساب سے رکھتے تھے، اب اس زمانے میں ٹیکنالوجی ہے تو بھی لوگ اپنے ملک کے حساب سے ہی روزہ رکھتے ہیں، جیسے کہ رمضان کے روزے واضح دلیل ہے اس کی، عید الفطر عید الاضحیٰ واضح دلیل ہے اس کی۔ اس واسطے ٹیکنالوجی کو بنیاد بنا کر یہ بہانہ نہیں کیا جائے گا کہ اس زمانے میں رکھتے تھے اس زمانے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی غور کرنے کی ہے، اگر سعودیہ کو فالو کرنے کی بات کی جائے گی تو لیبیا اور مراکش اور یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے تینوس وغیرہ ایک دن پہلے روزہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی چاند نکل جاتا ہے، یعنی جس دن سعودیہ میں 9 ذی الحجہ ہوگا اس دن تیونس، لیبیا، مراکش وغیرہ میں عید کا دن ہوگا۔ تو آپ بتائیں یہ ان ممالک کے لوگ اپنے دن کا لحاظ کرتے ہوئے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے تو سعودیہ کو فالو نہیں کر پائیں گے، اور سعودیہ کو فالو کریں گے تو پھر 10 ذی الحجہ ان کے پاس ہوگا تو وہ عید کے دن روزہ رکھیں گے، تو آخر وہ لوگ کیا کریں؟ اب ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ ہمیشہ کے لیے آپ کے ملک کے لوگ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہی چھوڑ دیں کیونکہ آپ کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ معاف ہے۔ تو آپ بتائیے
یہ روزہ معاف کرنے کی اتھارٹی کس کو اللہ نے دی ہے؟ کیا 9 ذی الحجہ کا روزہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی ملک کو خاص کر کے فرمایا کہ اس کی فضیلت صرف اس ملک والوں کو حاصل ہوگی، دوسرے ملک والوں کو حاصل نہیں ہوگی؟ کیا یہ شریعت میں مداخلت اور تحریف نہیں ہے کہ کسی ملک والوں سے روزہ معاف کرا دیا جائے، خواہ وہ نفل روزہ ہو خواہ وہ سنت روزہ ہو؟ لیکن حکم معاف کرانے یا ساقط کرانے کی اتھارٹی کس کو حاصل ہو گئی؟ کیا یہ کرنا چاہیے، یا بجائے اس کے یہ تعلیم دی جائے کہ آپ اپنے ملک کی تاریخ کے حساب سے روزہ رکھ لیں، اس کی تعلیم دینا چاہیے؟ یہ خود غور کرنے کی بات ہے۔ اور دوسری یہ بھی بات ہے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا بھی بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے سلسلے میں، یعنی اوقات کا لحاظ اگر کیا جائے۔ بعض لوگ اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ تو 9 ذی الحجہ کا اگر روزہ رکھنا ہے اور عرفہ کے دن کا لحاظ نہیں کیا جائے گا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ حاجی بھی اپنے ملک کے حساب سے حج کر لیں، یعنی ہندوستان کے ہیں تو وہاں جانے کے بعد بھی ہندوستان کے حساب سے حج کر لیں، سعودیہ کے حساب سے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہندوستان میں ایک دن بعد یہاں پر 9 ذی الحجہ ہوتا ہے تو سعودیہ کو گئے ہوئے حاجی بھی ہندوستان کو فالو کرتے ہوئے اپنے ملک کے حساب سے حج کر لیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بہت نادانی کی بات ہے۔ ہم نہ ہندوستان والوں کو سعودیہ فالو کرنے کی بات کرتے ہیں، نہ سعودیہ والوں کو ہندوستان فالو کرنے کی بات کرتے ہیں، اور نہ ہندوستانیوں کو سعودیہ جانے کے بعد بھی ہندوستان کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو فالو کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان والے ہندوستان میں جو روزہ رکھتے یا چھوڑتے ہیں وہ حدیث کی وجہ سے ہے، سعودیہ کی وجہ سے نہیں ہے یا ہندوستان کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور یہاں سے جب مکہ مکرمہ جائیں گے حاجی تو وہاں پر وہ سعودیہ کو فالو نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہاں پر بھی ان کو حکم یہ ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ مکے کے ہو گئے اب آپ لوگ 15 دن 40 دن کے واسطے، تو یہاں بھی روزہ رکھ کر چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ اور یہ دعوت دینا کہ بھئی سعودیہ میں جانے کے بعد بھی ہندوستان والے ہندوستان کو فالو کریں، کس بات میں فالو کیے جائیں گے؟ ملکوں کو فالو کرنے کی بات ہی کیوں آئے گی؟ حدیث پر عمل کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عرفہ کا جو روزہ ہے حاجیوں کے لیے وہ زمان اور مکان دونوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی وقوف عرفہ کی فضیلت کہ اس دن شیطان بہت رسوا ہوتا ہے اور حاجیوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور عرفہ کے دن کی بہت فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں۔ وہ وقوف عرفہ کا تعلق، عرفہ کی فضیلت کا تعلق حاجیوں کے وقوف کا زمان اور مکان دونوں سے تعلق ہے، یعنی عرفہ کے میدان میں رکنا، اس میدان کی بھی فضیلت آ جاتی ہے، اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی بھی فضیلت آ جاتی ہے۔ تو حاجیوں کو 2 فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، وقوف عرفہ کی اور یوم عرفہ کی۔ تو اس لحاظ سے وہاں جس دن 9 ذی الحجہ ہوگا اس دن کے حساب سے وہ وقوف عرفہ کریں گے تو انہیں 9 ذی الحجہ کی بھی فضیلت ملے گی اور وقوف عرفہ کی بھی فضیلت ملے گی۔ اور جو حاجیوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں جو حج پر نہیں گئے ہیں یا دوسری کنٹری کے لوگ ہیں، انہیں چونکہ وقوف عرفہ نہیں پایا جاتا حاجی نہیں ہونے کی وجہ سے، تو انہیں دوسری فضیلت حاصل ہوگی یوم عرفہ کی، 9 ذی الحجہ کے دن کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور 9 ذی الحجہ کی فضیلت مستقل حدیثوں میں وارد ہوئی ہے، اس دن روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگلے پچھلے سال کے۔ تو اس لحاظ سے حاجیوں کو ہندوستان کے کو فالو کرنے کی بات نہیں کی جائے گی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر سعودیہ کے دن یوم عرفہ کو فالو نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا سعودیہ میں ایک دن یوم عرفہ ہے، ہندوستان میں ایک دن یوم عرفہ ہے، امریکہ میں اور ایک دن یوم عرفہ ہے، کیا 4 یوم عرفہ ہیں؟ یوم عرفہ تو ایک ہی دن ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یوم عرفہ کے تعدد کی نفی کرنا یہ خود نادانی کی بات ہے۔ یعنی یوم عرفہ، وقوف عرفہ ایک چیز ہے، اور ہم یوم عرفہ کے متعدد ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں، 9 ذی الحجہ کے متعدد ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ 9 ذی الحجہ ہر ملک کا اپنے اپنے حساب سے الگ الگ ہو سکتا ہے، جیسے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب قدر ہر ملک کی اپنے اپنے حساب سے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ یعنی شب قدر پوری دنیا میں ایک ہی رات ہونا ایسا ضروری نہیں ہے، 100 شب قدر ہو سکتے ہیں، 5 شب قدر، 10 شب قدر، 40 شب قدر ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان والوں کو یہاں کے حساب سے شب قدر، امریکہ والوں کو وہاں کے حساب سے شب قدر،
اور سعودیہ والوں کو وہاں کے حساب سے شب قدر تو 3-4 شب قدر ہو گئے، 10-12 شب قدر ہو گئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ ملکوں کے حساب سے الگ الگ دن ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وقوف عرفہ وہ تو ایک ہی دن ہوگا، یوم عرفہ یعنی عرفہ کا دن جس دن حاجی وقوف کریں گے وہ ایک ہی دن ہوگا، اس میں تعدد کا کوئی قائل نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ کے تعدد کا قائل ہے، چونکہ 9 ذی الحجہ کی روزے کی مستقل حدیثیں آئی ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ عید کے روزے پر بعض لوگ اس کو قیاس کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے ملک میں روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے کنٹری میں چلا گیا جہاں پر عید کا دن ہے، تو پھر وہ اس کے اگر سمجھو کہ 29 روزے ہوئے اس کے ملک میں، اور 29ویں روزے کے بعد وہ سفر کر گیا سعودی عربیہ جہاں پر وہ عید کے دن پہنچا، جبکہ انڈیا سے وہ گیا ہے تو انڈیا میں اگر وہ رہتا تو اسے 30ویں دن کا بھی روزہ ملتا، تو 30 روزے مکمل ہوتے، لیکن وہ سعودیہ چلا گیا اور وہاں عید کا دن ہے تو اب اس کا ایک روزہ چھوٹ جا رہا ہے۔ تو کیا اب آپ اس کو ایک روزہ چھوٹنے کے قائل ہوں گے یا عید کے دن بھی روزہ رکھنے کی بات کریں گے؟ تو جیسا اس کا عید کا روزہ چھوٹ رہا ہے ویسا کسی کا عرفہ کا روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طرح قیاس کرتے ہیں یوم عرفہ کے روزے کو اس طرح کے کسی جزوی مسئلے پر۔ اس کا ہم پہلے یہ جواب دیتے ہیں کہ جب کسی مسئلے کے بارے میں نص موجود ہے تو آپ کو قیاس کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ یہ خود اصول حدیث اور اصول فقہ سے ناواقفیت کی دلیل ہے کہ جب کسی جزیے میں نص موجود ہوتی ہے تو اسے قیاس نہیں کیا جاتا، اور یہاں 9 ذی الحجہ کے روزے کے سلسلے میں نص موجود ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی علیہ السلام 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، نص موجود ہے، پھر قیاس کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے؟ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس جزیے میں آپ غور کریں گے تو خود معلوم ہوگا یہ جزیہ کہنے والے کے لیے دلیل نہیں بن سکتا بلکہ اس کے خلاف دلیل بنے گا۔ آپ دیکھیں کہ اس مسئلے میں اگر کوئی شخص 29 روزے ہندوستان میں رکھا اور سفر کر گیا سعودیہ اور وہاں عید کے دن پہنچا، اس کا ایک روزہ جو چھوٹ رہا ہے، یہاں بھی غور کریں، اس کو بھی حکم ہے کہ وہ جس ملک میں ہے اس ملک کے احکام کو فالو کرے، اس ملک کے چاند کے حساب سے وہ روزوں کی ترتیب بنائے۔ چونکہ ہندوستان میں تھا تو ہندوستان کے حساب سے روزوں کی ترتیب چلتی رہی، تو یہاں کے ملک میں چاند دیکھا، یہاں کے حساب سے چلا۔ جب سعودیہ پہنچ گیا تو اب اس ملک کے چاند کے حساب سے جو لوگ چل رہے ہیں اس کو فالو کریں۔ تو اس سے بھی خود معلوم ہو رہا ہے کہ جو لوگ جس ملک میں ہیں اس ملک کے حساب سے چاند کو دیکھ کر احکامات فالو کریں گے۔ تو اس سے خود معلوم ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے لوگ بھی ہندوستان کے حساب سے 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کریں گے۔ بعض لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر جس طرح لیبیا، تینس وغیرہ کے لوگوں کی نماز چھوٹ جاتی ہے، یعنی روزہ چھوٹ جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ مسافر آدمی کو سفر میں 2 رکعت نماز ختم ہو جاتی ہے، تو 2 رکعت نماز ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوا؟ جیسے ویسے ان کا بھی روزہ چھوٹ رہا ہے۔ یہ بھی خلاف قیاس بات ہے، اس وجہ سے کہ جس مسافر کی نماز چھوٹ رہی ہے اس کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جس مکان میں ہو اس جگہ کا اعتبار کرو۔ اب تم حضر میں تھے تو حضر کا اعتبار، سفر میں تھے تو سفر کا اعتبار، تو اپنے مقام کا اعتبار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ تم جس ملک میں ہو اس ملک کے حساب سے احکام کو فالو کرو۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ حاجیوں پر سے ساقط ہو حاجیوں کے لیے معاف ہے وقوف عرفہ کی وجہ سے۔ اگر 9 ذی الحجہ کا حساب رکھا جائے گا تو وہ ہندوستان کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہندوستان میں بعد میں ہوتا ہے، سعودیہ میں پہلے ہوتا ہے، تو 9 ذی الحجہ کا روزہ حاجیوں کو رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دراصل اس مسئلے میں غور کرنے کی بات ہے کہ حاجیوں پر سے 9 ذی الحجہ کا روزہ اصلاً اصالتاً معاف نہیں ہے، سہولتاً معاف ہے، ورنہ ان پر بھی روزہ رکھنے کی بات جائز ہے، مستحب ہے، اگر قدرت ہے تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن سہولت کی خاطر ان پر سے روزہ معاف ہے، اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ اور بعض لوگ ایسا بھی قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح دیکھو تیونس لیبیا وغیرہ کے لوگوں پہ روزہ ساقط ہو جاتا ہے، تو کیا ہوا کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں ان پر سے تحیۃ المسجد معاف ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ میں تحیۃ المسجد نہیں بلکہ کعبے کا تحیہ وہ طواف ہے۔ تو جیسا ان لوگوں کے لیے تحیۃ المسجد معاف ہے، اور ایسے ہی فجر کی نماز کے لیے جب لوگ نمازی آتے ہیں تو ان کے لیے تحیۃ المسجد نہیں ہے، تو جیسے ان کے لیے تحیۃ المسجد نہیں ہے ایسے بہت سے لوگوں کے لیے
نو ذی الحجہ کا روزہ بھی نہیں ہوگا تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ بھی قیاس مال فارق ہے۔ اس واسطے کہ فجر کی نماز میں تحیۃ المسجد نہیں ہے تو دوسری نمازوں میں تو مل جاتی ہے۔ لیبیا تینوس وغیرہ کے لوگوں کو ایک سال نو ذی الحجہ کا روزہ نہیں ملا تو کیا اگلے سال مل جائے گا؟ اگلے سال بھی وہی حکم ہوگا کہ آپ سعودیہ کو ہی فالو کرنے کی بات کریں گے۔ تو یہ قیاس مال فارغ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی غور کریں کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کو تحیۃ المسجد جو معاف ہے، یہ قیاس کرنا بھی قیاس کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں بھی یہی بات کہیں گے کہ جب حکم جزیے کے متعلق نص موجود ہے تو پھر قیاس کیوں کر رہے ہو؟ اور پھر حدیث پر عمل کرنے کا ہم جب دعویٰ کرتے ہیں تو یہاں پر قیاسات کو دلیل بنانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اپنے مسئلے میں تو سیدھے سیدھے حدیث پیش کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کا جو تحیہ ہے وہ تحیہ طواف ہے، یعنی تحیۃ المسجد چھوٹا تو بدلے میں طواف ملا۔ لیبیا تینوس وغیرہ کے لوگوں کا نو ذی الحجہ کا روزہ چھوٹا تو بدلے میں کیا دیں گے آپ؟ کون سی عبادت ان پر فرض کریں گے؟ کون سی عبادت ان کے لیے سنت اور نفل قرار دیں گے؟ تو ان جگہوں پر بدل موجود ہے۔ لیبیا تینوس ملک والوں کے لیے اگر آپ نو ذی الحجہ کے روزے کو ساقط کر دیں گے تو کون سا بدل متعین کریں گے؟ اور بدل متعین کرنے کا حق ہم کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ اس واسطے اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوگا کہ نو ذی الحجہ کا روزہ ہر ملک والے اپنے ملک کے حساب سے رکھیں گے، اپنے ملک کے چاند کی تاریخ دیکھ کر روزے شروع کریں گے 1 ذی الحجہ سے، اور 9 ذی الحجہ تک روزوں کا تسلسل چلتا رہے گا۔ اختلاف سے بچنے کے لیے ہم اپنے ان بھائیوں سے بھی کہتے ہیں جو سعودیہ کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں کہ آپ حدیث کو بنیاد بنائیں، حدیث کو فالو کریں، اور دوسرا امت میں انتشار پیدا ہونے سے بچتے ہوئے اس بات کی دعوت دیں کہ لوگ 8 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھ لیں، 9 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھ لیں۔ جس دن ہندوستان میں 8 ذی الحجہ ہوگا وہاں پر 9 ذی الحجہ ہوگا سعودیہ میں، اور 9 ذی الحجہ تو اپنے ملک کے حساب سے ہونا ہی ہے۔ تو اس لحاظ سے 2 روزوں کا بھی اہتمام ہو جائے گا اور اختلاف سے امت بچ بھی جائے گی۔ اس طرح کی دعوت دینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ امت کو انتشار میں مبتلا کیا جائے۔ سعودیہ کے حساب سے فالو کرنے کی دعوت دے کر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ اور احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔